السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہونے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے. میں سب سے پہلے فروخ نواز بھائی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کے لیے ایک بہت اچھے تعلیمی ادارے کا آغاز کیا. اور میں آپ کو صحیح اپنے دل کی بات بتاؤں تو میرا جب فرخ بھائی سے بات چیت ہوتی ہے، پہلے دن سے جب سے ان سے تعارف ہوا اور اس دن سے لے کے آج تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کسی دوسرے شہر میں جا کے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کے بڑے مواقع تھے. یہ اسلام آباد جاتے، یہ لاہور جاتے، کراچی جاتے اور وہاں اپنی تعلیم کے مطابق اپنے کیریئر کا آغاز کرتے. اور شاید یہ اس وقت کسی اور سے مشورہ کرتے تو وہ انہیں کہتا کہ واپس وہاں بچرا جا کے وہاں پہ تعلیمی ادارہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یہاں کسی بڑے شہر کے اندر اپنے کیریئر کو پرسو کریں. تو یہ ان کی اس علاقے سے محبت بھی ہے، اپنی مٹی کا قرض بھی ہے جس کو یہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، انہیں شاباش بھی دیتا ہوں. اور آپ سب کے لیے بھی، آپ سب کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کے سامنے اپنے مستقبل کے بڑے اچھے مواقع تھے، وہ ان ساروں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ کے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے یہاں موجود ہے. آپ بھی اس کے لیے دعا کیا کریں، کلمہ خیر کہا کریں، اس کو بیک اپ کیا کریں، موٹیویٹ کیا کریں، شاباش دیا کریں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچے جو اس وقت تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یہ بچے ظاہر ہے کہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے. اور ہم اگر اپنی دولت کا یا اپنی قیمتی چیزوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور ان کی لسٹ بنانے کی کوشش کریں تو کسی بھی والد کے لیے اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ اپنی جائیداد اپنی اولاد کی بہتری کے لیے بیچ دیتے ہیں، اس کو خرچ کر دیتے ہیں. جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنا وقت اس کے لیے لگا دیتے ہیں. بھری جوانی میں ہوتا ہے انسان جب وہ والد بنتا ہے، اور وہ اپنی اس جوانی کو اپنے بچوں کے لیے وہ گلاتا ہے، محنت کرتا ہے، خود سردی اور گرمی برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتا ہے. پوری اپنی اٹموسٹ ایفرٹ کرتا ہے، رات دن لگاتا ہے کہ میرے بچوں کو سہولیات کے اعتبار سے، ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کوئی کمی نہ رہ جائے. کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو زندگی کے کسی موقع پہ کوئی وسائل چاہیے ہوں اور وہ میرے پاس ان کے اوپر لگانے کے لیے نہ ہو. وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے. اس لیے اگر ہم یہ لسٹ بنائیں تو ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری قیمتی ترین چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ. اسی لیے یہ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے. ان کے لیے آسائشوں کا بندوبست بھی اور ان کے لیے تعلیمی ادارے کا بندوبست کرتے وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اویلیبل ریسورسز کے اندر سب سے بہترین آپشن ہو سکتا ہے، ہم اس کو اویل کریں اور ہمارا بچہ اپنے وقت کے بہترین تعلیمی ادارے میں پڑھے، بہترین سہولیات اس کو دی جا سکیں. لیکن میں ایک یہ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچے سے بھی ایک قیمتی چیز ہے، ایک چیز اس بچے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز اس بچے کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے اس بچے کی تربیت. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو، لیکن میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کسی کا بیٹا بیٹی وہ دنیا سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اوپر بہرحال صبر آ جاتا ہے. 2-4 دن گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، یادیں موجود رہتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بندہ اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی کا بیٹا کوئی چور ڈاکو بن جائے، کسی برے راستے کی طرف چلا جائے، اور وہ ساری زندگی اس کے لیے بے عزتی کا اور بدنامی کا باعث بنے، تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا،
یا یہ مر جائے تو اچھا تھا. ایسے ہوتا ہے نا. اور آپ اخبار میں بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں میرا حقیقی بیٹا, لیکن اس کے برے چال چلن کی وجہ سے میں اسے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, لیکن بچے کی جان سے بھی زیادہ قیمتی اس بچے کی تربیت ہے. اگر یہ اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ کا قانون ہے, اس کا نظام ہے, ہمیں صبر آ جائے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ برے راستے کی طرف چلا گیا نا, تو والدین کو ساری زندگی صبر نہیں آتا. والدین کے لیے ساری زندگی آرام کی جگہ نہیں ہوتی, ان کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے. تو اس لیے ایک والد کو یہ سوچنا ہے کہ آج کے دور میں جب ہمارے بچوں کی تربیت کو جو درپیش چیلنجز اور خطرات ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں, ایسے دور میں ایک والد کے طور پہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے وقت جو تھا, یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں, اس میں تو ایسے ہوتا تھا کہ والد کے سامنے تو بعض اوقات آنکھیں اوپر کرنے کا بھی رواج نہیں تھا اور جرأت نہیں تھی ہوتی. اور جب کبھی کوئی بچہ غلط کام کرتا تھا یا سوچتا بھی تھا تو اس کے ذہن میں اپنے والد صاحب کا جو روب والا چہرہ ہے وہ آ جاتا تھا. اور اگر کوئی اسے یہ کہہ دیتا کہ میں تمہاری یہ غلطی تمہارے ابو کو بتاتا ہوں, تمہارے والد کو بتاتا ہوں, تو اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. ایسے ہوتا تھا نا. لیکن اب وقت تبدیل ہو گیا. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں میں نے کتاب میں پڑھی ہے, میں نے موبائل پہ دیکھی ہے, میں نے استاد سے سنا ہے, میں نے میگزین میں پڑھا ہے, یہ بات ایسے ہی ہے, اس لیے ابو پاپا آپ جو بات کر رہے ہیں ایسے بات نہیں ہے. اور پھر جب کبھی انہیں مارتے ہیں یا جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں. اب وہ پروسیس نہیں رہا کہ ہمیں ہمارے والد کی تھپڑ کا اور ان کے جوتے کا ڈر ہوتا تھا, بلکہ اس سے پہلے ان کے گھورنے تک کا ڈر ہوتا تھا کہ ابا جی نے اگر گھور کے دیکھ دیا ہے تو بس بچہ جو ہے وہ وہیں پہ سہم گیا ہے. اب وہ وقت تبدیل ہو گیا. اب بچے کو بگاڑنے والی چیزیں آپ کو اور مجھے جو درپیش تھیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھی. ہمارے بگاڑنے والے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے دوست ہوتے تھے, اور ان کے بھی دوست تو ہم ہی ہوتے تھے, وہ ہمارے دوست تھے. لیکن اب ہر بچے کے پاس اس کی تربیت کو بگاڑنے والے دسیوں راستے ہیں. اس کے پاس موبائل ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, اس کے پاس اگر موبائل نہیں تو اس کے دوستوں کے پاس موبائل ہے, وہ وہاں سے باتیں دیکھتا ہے, وہاں سے چیزیں سیکھتا ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں. ہر طرح کا چیلنج جو اس بچے کی تربیت کو خراب کرنے کے لیے ہونا چاہیے وہ اس وقت موجود ہے. تو اس صورتحال کے اندر یہ اور بھی اہم ہے, یہ اور بھی ضروری ہے کہ بطور والد ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے پاس کوئی سونا چاندی ہو, پیسے ہو, تو ہم اس کو گھر میں سب سے محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں, یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے بینک میں رکھتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں, تالے میں رکھتے ہیں, تاکہ وہ ان خطرات سے محفوظ رہے. لیکن ہمارے بچے کو جو خطرات درپیش ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات بطور والد ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو یہ بھی خطرہ درپیش ہے. اور میں چونکہ پورے پاکستان میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے, گلگت سے لے کے گوادر تک اور آزاد کشمیر کے بھی پورے دور دراز کے علاقوں تک, میں نے مجموعی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا ہے, بچے کی فیس ادا کر دی ہے, اس کے لیے یونیفارم کا اور کتابوں کا بندوبست کر دیا ہے, اس کے لیے رکشے کا یا وین کا بندوبست کر دیا ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری اب ادا کر دی ہے. اب اسکول کا کام ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا کام کرے. اب اسکول کا کام ہے کہ وہ اسے پڑھائے بھی اور سمجھائے بھی. اس لیے جب کبھی اس کی تعلیم و تربیت میں ہم کوئی کمی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسکول یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو اسکول نے ٹھیک نہیں سمجھایا. حالانکہ یہ بات صرف کافی نہیں ہے, اور اس لیے کافی نہیں ہے کہ دنیا جہان میں آپ میں سے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کا ایکسپوجر بھی ہوگا, پورے پاکستان میں آپ لوگ آتے جاتے ہوں گے. آپ کبھی دنیا جہان کی کتابیں اور ریسرچ پڑھیں, خصوصاً ان ممالک کی کہ جو ممالک تعلیم کے میدان میں ہم سے آگے ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے آگے ہیں, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کے جو والدین ہیں ان کے اوپر ہزاروں کتابیں اور لاکھوں ریسرچ پیپر موجود ہیں
کہ وہ بچے جو تعلیمی میدان میں ان ملکوں میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اس میں بڑا ہاتھ ان کے والدین کا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول بھیج لیا اور کافی ہے. وہاں پہ والدین بالکل یعنی گورنمنٹ کا یا اسکولوں کا کردار تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان ممالک کے اندر جو تعلیم کے میدان میں ہم سے آگے ہیں وہاں پہ والدین اپنے بچوں کی تعلیمی معاملات میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دوست کون سے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا بات سیکھ کے آیا ہے, کون سی بری بات سیکھ کے آیا ہے اور میں نے اس بری سیکھی ہوئی بات کو واپس اچھی سیکھی ہوئی بات میں کنورٹ کرنا ہے, اور کون سی اچھی بات سیکھ کے آیا ہے جس کو میں نے اور بڑھانا ہے اور بہتر کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ اس ذمہ داری کو اسکول کے اوپر ڈال دیتے ہیں, استاد کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور عمومی طور پہ ایک رویہ جو اسکولوں کا ہے وہ بھی یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی صرف نمبر گیم ہے, نمبروں کی دوڑ ہے. کون سا بچہ نمبر زیادہ لے, کون سا بچہ زیادہ اچھی پوزیشن لے اور باقی بچوں کو نمبر کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دے. وہاں پہ بھی اس بات کا مجموعی طور پہ کوئی بندوبست نہیں ہے کہ بچے کی تربیت بھی ہو, اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے, اسے والدین کا فرما بردار بنایا جائے, اسے بڑوں کا احترام کرنے والا بنایا جائے, اسے دوسروں کا ہمدرد بنایا جائے, اسے برداشت کرنے والا بنایا جائے, اسے صبر کرنے والا بنایا جائے, اسے سیکھنے والا بنایا جائے, اسے ملک و قوم کا وفادار بنایا جائے, اسے لوگوں کے لیے خیر بانٹنے والا بنایا جائے, بھلائی بانٹنے والا بنایا جائے, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والا بنایا جائے. اس بات کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جتنے پرائیویٹ اسکولز بنے ہوئے ہیں, اور اب تو سرکاری کی بھی یہی صورتحال ہے, وہاں پہ اساتذہ کے سیکھنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا. استاد نے جو خود پڑھا, جو خود سیکھا, بس اسی طریقے سے وہ ان بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, اور پرنسپل کے سیکھنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا. پرنسپل کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تعلیمی میدان کے چیلنجز کیا ہیں اور ہم نے اپنے بچے کو کس سمت میں تیار کرنا ہے. آفاق کا ادارہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس بات کا بندوبست کرتا ہے کہ ہم پرنسپل کو بلائیں اور اسے سکھائیں کہ آپ کو ادارہ کیسے چلانا ہے. ہم ٹیچر کو بلائیں اور اسے ٹریننگ دیں کہ آپ نے بچے کو کیسے پڑھانا ہے. تو پورے پاکستان میں میں اب تک قریباً کوئی 12,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے وزٹ کر چکا ہوں, اور قریباً 1 لاکھ کے قریب اسکولوں کے پرنسپل سے انٹریکٹ کر چکا ہوں, ان سے مل چکا ہوں, ان کی بات چیت سن چکا ہوں یا انہیں ٹریننگ دے چکا ہوں. مجموعی طور پہ پورے پاکستان پہ اگر آپ گننا چاہیں نا کہ کون سے ایسے پرنسپل ہیں جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کے والدین تعلیمی معاملات میں انوالو ہو, شامل کیا جائے, تو ایسے پرنسپل کو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گلگت میں کون ہے, بلوچستان میں کون ہے, کشمیر میں کون کون ہے, پنجاب میں کون کون ہے, سندھ میں کون کون ہے, کے پی میں کون کون ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جنہیں یہ صرف معلوم ہے کہ والدین کے بھی کوئی بچے کے تعلیمی معاملات میں ان کی بھی شمولیت ضروری ہے. تو اس لیے مجموعی طور پہ ایسے ماحول میں ایک ایسا اسکول آپ کے علاقے میں جسے عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی بیکورڈ علاقہ ہے, ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسا اسکول ہے کہ جو اس کی اہمیت سے نہ صرف آشنا ہے بلکہ وہ اس کے لیے اقدامات بھی کرتا ہے کہ والدین کو بلائے اور انہیں بتائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, انہیں بتائے کہ بچہ آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے, اس کی تعلیم و تربیت آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہم سب مل کے کام کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے اس اعتبار سے آپ خوش قسمت بھی ہیں اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائی فروخ نواز بھی اس معاملے میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ خود سیکھتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات گئے ان کا مجھے فون آتا ہے کہ فضل بھائی یہ معاملہ درپیش ہوا ہے, ایک بچہ اس طرح کا ہے, اس کے ساتھ ہم کیسے اس کو زیادہ بہتر اس کی کارکردگی کر سکتے ہیں, والدین کا اس معاملے میں تعاون نہیں مجھے مل رہا, تو آپ مجھے کوئی ٹپس دیں کہ میں والدین کو یہ سمجھا پاؤں کہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی شمولیت کیسے ہو سکتی ہے. تو مسلسل اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے بہتر تعلیم کا اور بہتر تربیت کا بندوبست کریں, لیکن اس میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ ہماری طرف سے یعنی والدین کی طرف سے رہ جاتی.
تو میں آج چاہوں گا کہ آج اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایک دو چیزیں ایسی بتاؤں کہ جسے لوگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں اپنے بچے کی بہتر تربیت کے لیے، جسے لوگ دنیا میں استعمال کرتے ہیں اپنے بچے کو زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ زندگی میں کامیاب کرنا ہے بچے کو، یہ تو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی خواہش ہے نا، ہم سب کی خواہش کہ ہمارے بچے زندگی میں کامیاب ہوں، ہمارے بچے زندگی میں آگے بڑھیں. اور کامیابی سے ہمارا مراد کیا ہوتی ہے؟ کامیابی سے ظاہر ہے کہ ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کے سوسائٹی میں اچھا مقام بھی بنائیں، پیسے بھی کمائیں. ہوتا ہے نا، یہی ذہن میں ہے نا، کامیابی سے مراد یہی ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ اگر ایک سوال کروں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سی ایس پی آفیسر بنانا ہے، آئی ایس ایس بی کروانا ہے، یا اسے جج بنانا ہے، یا بزنس مین بنانا ہے، کیا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کو ایسا بچہ، ایسا ڈاکٹر چاہیے کہ جو پیسے تو بہت اچھے کمائے لیکن والدین کا نافرمان ہو؟ کیا کسی کو ایسا ڈاکٹر چاہیے؟ کیا کسی کو ایسا انجینئر چاہیے کہ جو پیسے تو بہت اچھے کمائے لیکن اللہ رسول کا نافرمان ہو؟ کسی کو چاہیے ایسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھا ڈاکٹر تو چاہیے لیکن ساتھ میں اچھا بیٹا بھی چاہیے، فرمانبردار بیٹا بھی چاہیے. ہمیں وہ سی ایس پی آفیسر چاہیے لیکن ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار بھی چاہیے، ایک اچھا انسان بھی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ کام کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور والد، ہم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، ہم اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں، کچھ عمل ایسے کریں جو کامیاب بچوں کے والدین کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے کہا نا کامیاب بچوں کے والدین، میں اس کے اوپر اگر کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر پوری آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن رکھوں گا کہ دنیا میں ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچے کامیاب نہیں ہوتے، والدین کامیاب ہوتے ہیں. والدین کی ایک کیٹیگری ہے جن کے بچے کامیاب ہوتے ہیں. یہ والدین کے کچھ کام ہیں جو وہ کرتے ہیں تو ان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس سیشن میں میں آپ کو دو تین وہ باتیں بتاؤں جو کامیاب بچوں کے والدین کرتے ہوتے ہیں، تاکہ آپ وہ اپنے گھر میں اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں اور اس کے نتیجے میں جو ہماری آنکھوں میں خواب ہیں ہمارے بچوں کے متعلق کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، وہ پیسے بھی کمائیں، عزت بھی کمائیں، ہمارے لیے نیک نامی کا بندوبست بھی کریں اور اس کا باعث بھی بنے، اور ساتھ میں وہ دنیا میں اپنی مالی حالت کے اعتبار سے باقی لوگوں سے آگے ہوں، اپنے اچھے تاثر کے اعتبار سے، اپنی شہرت کے اعتبار سے باقی بچوں سے وہ آگے ہوں. تو وہ دو تین باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اور میں اس ساتھ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہوگا. آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کسی کام کو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کچھ عمل کریں. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ذہن میں بٹھا لیں. اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمہ لگایا تھا کار نبوت، کیا حضور نے اس کے لیے دعائیں کی یا عمل کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے نا، حضور نے عمل کیا یا دعائیں کی؟ حضور نے عمل کیا، اور اتنا زبردست عمل کیا کہ اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی قیمتی ترین ہستی ہیں، ان کی جان کو بعض اوقات خطرات لاحق ہو گئے. لوگوں نے ان کو پتھر مارے، لوگوں نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، انہیں نعوذ باللہ غلط القابات سے پکارا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب ہستی اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کے لیے اسے عمل کرنا پڑتا ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی بطور والد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. یہ ذمہ داری دعاؤں سے پوری نہیں ہو. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے، یہ پاکستان کی مشہور جیل ہے، آپ کے ضلع کی جیل، قیدی ڈرتے ہیں میاں والی جیل کے نام سے. یہ میاں والی جیل میں جو لوگ قید ہیں ان کے والدین نہیں ہیں یا ہیں نا ان کے والدین؟ ان کی والدہ بھی ہے اور ان کے والد بھی ہیں. تو کیا وہ ان سے محبت نہیں کرتے؟
محبت بھی کرتے ہیں تو پھر یہ جیل میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا وہ ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ دعائیں بھی کرتے تھے، پھر یہ جیل میں کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی محبت اور والدین کی دعائیں صرف یہ وہ چیز نہیں ہے جو بندے کو زندگی میں ٹھیک راستے پر گامزن کرے، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہوگا، کچھ اپنے اندر ایسی تبدیلی لے کے آنی ہوگی جس کے نتیجے میں بچے کی تعلیم و تربیت ٹریک پہ رہے، سیدھے راستے پر رہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بطور والد ہم اپنے بچے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن یہ صرف محبت اور صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں۔ عمل کے ساتھ اگر دعائیں ہوں گی تو اور اچھا رزلٹ آئے گا، لیکن اگر عمل کے بغیر دعائیں ہوں گی تو رزلٹ صفر آئے گا، پھر کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کے مطابق اس بچے کی تعلیم و تربیت کا کام نہیں کر سکے اور صرف دعاؤں پہ زور رکھا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال حضور کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمل کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، عمل کے بغیر دعائیں کام نہیں کرتی، عمل کرنا پڑے گا تب دعائیں بھی کام کریں گی۔ تو وہ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو اگلے 5-7 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں، آپ کو بتاؤں کہ بطور والد آپ کو اپنے کام کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بچے زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اور کامیابی سے مراد کیا ہے کہ وہ اچھے پیسے بھی کمائیں، معاشرے میں اچھا تاثر اور اچھا سٹیٹس بھی کمائیں، اور ساتھ میں وہ آپ کے فرما بردار بھی ہوں، ساتھ میں وہ والدین کی عزت کرنے والے بھی ہوں۔ اس لیے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں والدین کی عزت میں خاطر خواہ کمی ہوگی، اور ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آنکھوں سے کہ لوگ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں بچے ہمارے ویسے ویسے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے والدین کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، ویسے ویسے بڑوں کے آگے بات کرنا اور بڑوں کے سامنے تن کے کھڑا ہو جانا، یہ ان کے اندر عادتیں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بطور والد ہم اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں۔ تو پہلی تبدیلی جو بطور والد ہمیں اپنے اندر لانی ہے، اور اگر ہم یہ نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا نتیجہ ہم بھگت لیں گے، آج نہیں، آج سے 10 سال بعد جب ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ اپنی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اللہ نہ کرے وہ باقیوں سے پیچھے رہ جائے گا، ہم بھگت لیں گے اس کا نتیجہ۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے در سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے بچے اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے باقی بچوں سے بہت بہتر ہوں گے، انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور فرما بردار ہوں گے۔ تو پہلی چیز جو ہمیں بطور والد اپنے اندر لانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیا کریں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ وقت تو ہم دیتے ہیں، وقت تو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ ویسے وقت دیتے ہیں تو آپ کو شاباش ہے، اور اگر ویسے وقت نہیں دیتے تو پھر ایسے وقت دینا شروع کر دیں۔ وقت دینے سے مراد کیا ہے؟ ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ والد اپنے دن کا کچھ حصہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ شام کو بیٹھا کرے، اپنا موبائل بند کر کے بیٹھا کرے، اپنے سارے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھائے اور ان سے بات چیت کرے، ان سے پوچھے آپ کا دن کیسا گزرا۔ ایک بچے کو موقع دے بات کرنے کا کہ وہ بتائے میرا دن آج کلاس میں ایسے گزرا، یہ میں نے پڑھا، یہ ٹیسٹ ہوا، یہ بات ہوئی، اسکول میں آج یہ کام ہوا، اور پھر والدوں نے اپنا بھی بتائے کہ میرا دن کیسے گزرا، میں آج میاں والی گیا تھا، آج یہ کام تھا، آج فلاں دوست کے پاس گیا، دکان پہ گیا، کھیتوں میں گیا، فلاں کیا، اپنا بھی بتائے، ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ یہ بات اتنی اہم اور زبردست ہے اور اس کے اتنے دور رس اثرات ہیں، اگر میں آپ کو وہ منزل دکھاؤں نا آج سے 10-12 سال بعد کی، کہ اس ایک چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کتنی بہتر ہو جائے گی، تو شاید آپ کہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ نہیں، ہم تو 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کے اندر اسے کہتے ہیں کوالٹی ٹائم، انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں کوالٹی ٹائم، کہ والد اپنے بچوں کے پاس بیٹھے اور ان سے بات چیت کرے، اور اسی بات چیت کے اندر جہاں وہ ان کی تعلیم کے بارے میں ان سے بات کرے، جہاں وہ ان کے دوستوں کے بارے میں اس سے بات کرے، وہیں وہ باتوں میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنائے، سیرت کے واقعات سنائے، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سنائے،
انہیں اپنے ہیروز کا بتائے, ان کے واقعات سنائے, انہیں بتائے کہ دنیا میں پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی محنت سے بہت نیچے سے اٹھتے ہیں اور بہت اوپر جاتے ہیں. انہیں وہ واقعات سنائیں کہ لوگ ناکام ہوتے رہے, محنت اور کوشش نہیں چھوڑی لوگوں نے, اور پھر بھی وہ ٹاپ کر گئے دنیا میں. یہ باتیں ان کے دماغ میں آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں ڈالے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ناکامی کا مطلب اینڈ نہیں ہوتا, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کامیابی کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے اور محنت سے گھبرانا نہیں ہوتا. یہ اتنی معمولی سی خوراک آپ اگر انہیں روزانہ کی بنیاد پہ دیتے رہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا جو تعلق ہے آپس میں بطور والد, یہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ وہ بچہ, اس کا دماغ, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا سوچتا ہے, اور اس کے ذہن میں جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں, جو خواب آپ کے ذہن میں ہیں, وہ اس تک پہنچ جائیں گے. اسے بتائیں کہ بیٹا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, اسے بتائیں کہ بیٹا میں آپ کو زندگی میں کیا بنانا چاہتا ہوں, آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ڈالیں, توقعات کی صورت میں اس کے دماغ میں ڈالیں. مثال کے طور پہ آپ اسے کہیں کہ میں آج تحصیل آفس میں گیا تھا, وہاں اے سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ ان کی بڑی عزت کر رہے تھے, سب لوگ ان کو سر کہہ رہے تھے, آگے پیچھے ان کے گھوم رہے تھے, اور وہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے وہاں بیٹھ کے, فائلیں ان کے پاس پڑی تھیں, عملہ ان کے پاس تھا, اور میرا دل کیا کہ میرا تیمور, میرا فیضان, میرا حمزہ, وہ بھی زندگی میں ایسے بنے, اور میں نے وہاں دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی یہاں تک پہنچائے. اسے بتائیں کہ میں آج ہاسپٹل گیا تھا, وہاں ڈاکٹر صاحب تھے, میں نے ان کو دیکھا بڑا خوبصورت اجلا لباس پہنے ہوئے, میں نے دیکھا اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائی ہوئی ہے, مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں, بڑے اچھے لب و لہجے سے مریضوں سے گفتگو کر رہے ہیں, مریض ان کو سر کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. میرا دل کیا کہ میری بیٹی بھی یہاں پہنچے, میرا بیٹا بھی یہ ڈاکٹر بنے. اس طرح سے ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں, اس طرح سے ان سے بات چیت کریں, اس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دن میں سیکھ کے کیا آیا ہے. اگر اس نے دن میں کوئی بری بات سیکھی ہے تو آپ اسے اچھی بات سے بدلیں. اگر آپ روزانہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دن میں اس کے دماغ نے کتنا سفر طے کیا ہے, اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف. آپ اچھائی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور برائی کو کم کر سکتے ہیں. یہ کوالٹی ٹائم ہے. اگر کوئی والد اپنے بچے کو یہ ٹائم دے تو یہ سمجھ لیں کہ جتنے پیسے آپ اس کی تربیت اور تعلیم کے اوپر لگا رہے ہیں یہ ان سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ یہ ٹائم اسے نہیں دے رہے, یہ کوالٹی ٹائم آپ اپنے بچوں کو نہیں دے رہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی تار کٹی ہوئی ہے, اور یہ پتہ نہیں بن بھی جائیں کچھ اور کوئی پتہ نہیں کچھ نہ بھی بنے. لیکن اگر آپ یہ عمل کریں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے در سے پوری امید ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت درست سمت میں رہے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اسے ڈانٹ کے کوئی بات سمجھائیں, اس کے ساتھ بات چیت کریں, اسے بتائیں کہ دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے. وہ اگر کسی وجہ سے ناکام ہو گیا, آج کے دن میں وہ اسکول میں میچ ہوا اور وہ ہار گیا میچ, آج کوئی ٹیسٹ ہوا اور اس کا اچھا نہیں ہوا, اسے حوصلہ دیں, اسے کہیں تمہارا باپ, تمہارا پاپا, تمہارا والد تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, مجھے تمہاری اس ناکامی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر تم جذبے میں ہو کہ مجھے آئندہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ ناکامی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اس نے کوئی کامیابی لی ہے اسے اپنے ساتھ لپٹائیں, اسے انعام دیں, اسے شاباش دیں. خاندان میں سب کو اس کا بتائیں کہ میرے بچے نے, میری بیٹی نے یہ کامیابی حاصل کی, اس کو سیلیبریٹ کریں. یہ سمجھ لیں کہ اولاد جو ہے اس کے لیے پہلا ہیرو اس کا والد ہوتا ہے, پہلا ہیرو اس کا والد ہوتا ہے. جب والد ہیرو نہیں بنتا اور وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پہنچتے ہیں, پھر وہ ادھر ادھر ہیرو تلاش کرتے ہیں. پھر وہ کسی گلوکار کو اپنا ہیرو بنائیں گے, پھر وہ کسی اداکار کو اپنا ہیرو بنائیں گے, پھر وہ کسی پولیٹیشین کو اپنا ہیرو بنائیں گے, پھر وہ XYZ کسی کو بھی اپنا ہیرو بنا سکتے ہیں. لیکن اگر والد ان کے ساتھ یہ ٹائم روزانہ کی بنیاد پہ سپینڈ کرتا رہے تو ان کا ہیرو ان کا والد ہی رہے گا. اور اگر یہ عادت گھر میں ڈیولپ ہو گئی کہ روزانہ کا کچھ ٹائم فیملی نے اکٹھے بیٹھنا ہے اور آپس میں بات چیت کرنی ہے, تو یہ اس وقت بھی جاری رہے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور یہ بچہ جوان ہو جائے گا. اور اس وقت بطور والد آپ کو اپنے بچے کے ٹائم سے زیادہ کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی. ابھی آپ بزرگوں سے پوچھیں نا, جو یہاں بیٹھے ہیں بزرگ, اگر ان کے بچے ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بات چیت کریں اور پوچھ لیں کہ ابا جی دن کیسا گزرا, ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے, تو والد کو دوائی کی نہیں, اس کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے. ان کو یہ کتنا اچھا لگے گا کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہے اور دن بھر کام کر کے آیا ہے اور میری چارپائی پہ آ کے بیٹھا ہے اور مجھ سے بات چیت کر رہا ہے.
لیکن یہ عادت تب ڈیولپ ہوگی جب اب وہ چھوٹا ہے, آپ اسے ڈانٹ کے پرے بھیج سکتے ہیں لیکن آپ نہیں بھیج رہے, آپ اسے اپنے پاس بٹھا رہے ہیں, آپ موبائل کو آف کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو کم از کم آدھے گھنٹے کا روزانہ دینا شروع کریں. اگر آپ یہ آدھے گھنٹے کا روز ٹائم دیں گے, مجھے اللہ کے در سے پوری امید ہے کہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت ٹریک پہ رہے گی. یہ پہلا کام. دوسرا کام جو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دنیا جہان میں جو بچے دنیا میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کے والدین ان بچوں کی تعلیمی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. آپ بھی بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو ہوں, شامل ہوں. آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ اس میں شامل ہوں, دونوں صورتوں میں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اسکول جب آپ کو بلائے, جب فاروق نواز صاحب کی کال آپ کو جائے کہ آپ کے بچے کی تعلیمی معاملات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, آپ اسکول تشریف لے آئیں, سارے کام چھوڑیں, فوراً اسکول پہنچیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بچے کی, آپ کا جو بچہ جو آپ کی سب سے قیمتی دولت ہے, اور اس قیمتی دولت سے بھی ایک قیمتی دولت جو تربیت کی ہے, اس کے متعلق بات کرنے کے لیے اسکول آپ کو بلا رہا ہے. تو آپ کے لیے یہ ریڈ سگنل ہو جانا چاہیے. یہ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور اس کو یہ اطلاع ملے کہ اللہ نہ کرے اس کی دکان کو آگ لگ گئی ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ میں پہلے کھانا کھا لوں پھر جاؤں گا ادھر. جب وہ بغیر جوتے پہنے بھاگے گا اس طرف, وہ بے شک کسی فوتگی پہ ہو, کسی خوشی غمی پہ ہو, اگر اس کو پتا چلے کہ میری جائیداد کو, میری دولت کو, میرے کاروبار کو خطرہ درپیش ہوا ہے, وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر بھاگے گا. تو آپ کا بچہ آپ کے لیے دکان سے زیادہ قیمتی ہے, آپ کی کھیتی باڑی سے, آپ کی ملازمت سے زیادہ قیمتی ہے. جب اسکول بلائے فوراً پہنچیں, جب اسکول بلائے. اور اگر اسکول نہ بلائے تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ خود ضرور آئیں, خود آئیں, ان سے آ کے ملیں, آ کے بات چیت کریں, بچے کے متعلق پوچھیں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بچے کے دوست کون کون سے ہیں اسکول میں. میں ابھی ہاتھ تو نہیں کھڑا کرواتا, لیکن ویسے آپ خود جائزہ لے لیں, آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے بچے کے دوست کون سے ہیں. میں پوچھتا نہیں, لیکن اگر آپ کو نہیں پتا نا تو آپ سمجھ لیں کہ گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح گیم نکل رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے دوست کون سے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو یہ دوست اس کو کیا سکھاتے ہیں یہ تو بالکل معلوم نہیں ہوگا. تو اسکول تشریف لائیں, ان کے پاس آ کے بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں. اور اسی سلسلے میں تیسری تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں اس کو ہوم ورک خود کروائیں. ہوم ورک کے وقت اس کے پاس کسی کو بٹھائیں, اس کی امی کو بٹھائیں, اس کی باجی کو بٹھائیں, اس کا بڑا بھائی ہے تو اسے بٹھائیں. بے شک وہ ان پڑھ ہیں, آپ خود ان پڑھ ہیں, دادا جی کو بٹھائیں, دادا جی ان پڑھ ہیں پھر بھی انہیں بٹھائیں. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا, میں آپ کو سناتا ہوں. اس وقت پاکستان میں جو 3 لوگ بہت پاورفل ہیں نا, ان میں سے ایک بندے کا واقعہ آپ کو سنانے. آپ کو پتا تو ہے نا پاکستان میں اس وقت کون کون پاورفل ہے؟ یہ پتا ہے کہ کوئی نہیں پتا؟ یہ تو پتا ہے نا پاکستان میں کون کون پاورفل ہے. تو جو 3 بندے اس وقت پاکستان میں پاورفل ہیں نا, سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان میں سے ایک بندے کا یہ واقعہ آپ کو سنانے لگا. اور اس کا واقعہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے, اس لیے اس کا واقعہ مجھے پتا. وہ 3 بھائی تھے اور تینوں اس وقت اعلی عہدوں پہ ہیں مختلف محکموں کے اندر, اور ان میں سے ایک یہ بہت طاقتور محکمے میں پہنچ گیا. اور وہ بالکل ایک دیہاتی علاقہ ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے, اور ابھی تک وہاں پہ اس گاؤں کا نام بھی, علاقے میں بھی کسی کو زیادہ نہیں پتا کہ اس گاؤں کا یہ نام ہے. اور یہ بات انہوں نے خود ایک اخبار نویس کو بتائی, کسی نے ان کا انٹرویو کیا کہ بھئی آپ 3 بھائی ہیں اور تینوں اتنے کامیاب ہوئے, تو آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری اس کامیابی کے پیچھے میری والدہ کا ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی والدہ پڑھی لکھی تھی؟ کہتا نہیں, بالکل چٹی ان پڑھ, بالکل ان پڑھ تھی. کہتا پھر وہ ان کا ہاتھ آپ کی کامیابی میں کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ اصل میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اسکول میں ایک ہی پرائمری اسکول تھا, اور پرائمری اسکول میں آپ کو پتا ہے ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, اور سین تو اس کا تھا نہیں, تو کمرے میں ہم رکھتے تھے اپنے ٹاٹ اور اپنے جو فرنیچر ہوتا تھا, تھوڑا بہت استاد منشی جی کی جو ٹیبل ہوتا تھا اور کرسی ہوتی تھی, اور پڑھتے ہم باہر بیٹھ کے تھے. تو ہم جب اسکول سے واپس آتے تھے تینوں بھائی, تو ہماری جو والدہ تھیں وہ ہمیں کھانا کھلا کے تھوڑی دیر آرام کرا کے پھر وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتی اور ہمیں کہتی کہ جو آپ کو ہوم ورک ملا ہے وہ کریں, جڑا سبق اسکولوں ملے یہ کر. پھر ہم وہ کرنا شروع کر دیتے. وہ تختی پہ لکھنے والا کوئی کام ہوتا, وہ یاد کرنے والا کوئی کام ہوتا,
تو وہ ہم سے پوچھتی تھی ہاں بھائی انگلش کا کیڑا کام ملیا تھا, اردو کا کون سا کام ملا ہے, میتھ کا کام کون سا ملا ہے. تو وہ ان پڑھ تھیں لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ سبجیکٹس ہیں, لیکن یہ تو پتا تھا کہ یہ کتابیں ہیں. تو وہ اس طرح سے پوچھ لیتی تھی کہ اس کتاب کا کام کون سا ہے, اس کتاب کا کام کون سا ہے. اور پھر جب ہم انہیں کہتے کہ لکھنے والا کام ملا ہے تو وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ کہاں لکھا ہے, دکھاؤ مجھے. تو ان پڑھ آدمی کو بھی پتا تو چل جاتا ہے نا اگر بندے نے لکھا ہو تو, اور تختی پہ لکھا ہو تو. اسی طرح اگر وہ ہم انہیں کہتے کہ یاد کرنے والا کام ہے تو وہ ہمیں کہتی تھی اچھا سناؤ مجھے. تو اب بندے کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو یاد ہے یا نہیں ہے, اور اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں تھا پتا کہ ہماری اماں پڑھی لکھی ہیں یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں روزانہ اس کام کے نتیجے میں ہمیں یہ عادت پڑی کہ ہم روز کا کام روز کریں, اور اس عادت کے نتیجے میں جو گھر میں ہم یاد کر لیتے تھے اور لکھ کے جاتے تھے, تو دیہات میں تو عموماً پڑھنے کا رواج نہیں تھا, تو ہم کلاس میں تینوں بچے اپنی اپنی کلاس میں اول آتے تھے. اور جب ہم اول آتے تھے, پڑھنے والے بچے تھے, تو منشی جی بھی ہمارے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے, استاد کو منشی جی کہتے تھے, تو استاد کی بھی آنکھ کا تارا تھے, وہ بھی ہمیں زیادہ توجہ دیتے تھے. تو ادھر سے استاد کام کر رہا ہے, ادھر سے گھر میں کام ہو رہا ہے, تو ہمیں چھٹی ساتویں میں جا کے پتا چلا کہ ہماری اماں تو ان پڑھ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں جو ہم سناتے ہیں. لیکن اس وقت تک ہماری یہ روٹین بن گئی تھی کہ ہم نے روزانہ کا کام روزانہ کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تینوں بھائیوں نے, دو نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا, ایک نے آئی ایس ایس بی کا ایگزام دیا, اور تینوں بھائی اعلیٰ عہدوں پہ موجود ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ان پڑھ بھی ہیں, دادا جی, اس کی اماں, دادی جان, کوئی گھر میں ان کے پاس ضرور بیٹھے تاکہ انہیں عادت پڑے روز کا کام روز کرنے کی. اور آپ جب بیٹھے انہیں لے کے روز, تو یہ بھی پوچھ لیں کہ بیٹا آپ نے اردو کا کام کر لیا ہے, انگلش کا کر لیا ہے, میتھ کا کر لیا ہے, سائنس کا کر لیا ہے, اور دیکھ بھی لیں. اگر وہ کہیں ہم نے کر لیا تو انہیں کہ ہاں بیٹا دکھاؤ نا, اور اگر اس نے اچھا کیا تو شاباش بھی دیں. اسی طرح جب آپ سکول تشریف لائیں تو سکول کو آ کے جب آپ فروخ نواز صاحب سے ملیں, ان سے بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی پوچھیں. ان سے پوچھیں بچہ کیا سیکھ رہا ہے, ان سے پوچھیں کہ اس کے کلاس میں دوست کون کون سے ہیں. لیکن ایک بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آ کے فروخ نواز صاحب کو شاباش بھی دیا کریں, ان کا شکریہ بھی ادا کیا کریں. کیوں بلا, کیوں شکریہ ادا کرنا ہے ان کا؟ اس لیے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ بطور والد اپنے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے علاوہ ایک اور بندہ ہے جو انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ ٹیچر ہے. وہ ٹیچر ہے. اور آپ تو اس لیے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی اولاد ہے. آپ تو اس لیے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا ہوگا, اچھے پیسے کمائے گا, آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن یہ بچہ زندگی میں کامیاب ہوگا, پیسے کمائے گا, تو اس نے آ کے کوئی ٹیچر کو دینے, ٹیچر کو تو نہیں دیتا کوئی. آپ میں سے کوئی اپنے ٹیچر کو جا کے پیسے دیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی دیتا ہے؟ تو یہ بھی نہیں دیں گے. اس کے باوجود وہ آپ کے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے محسن ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے محسن ہیں. وہ آپ کے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صرف خواہش کر رہے ہیں, وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہونا کہ ہم انہیں فی پے کرتے ہیں, بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ کون سا مفت کرتے ہیں جی, پیسے نہیں دیتے, تو آپ یہ پیسے بھلا اپنے پاس رکھ کے بچے کو گھر میں پڑھا کے دیکھیں. پڑھا لیں گے. جتنے پیسے آپ سکول کو دیتے ہیں اتنے پیسوں میں بھلا بچے کو گھر رکھ کے آپ اسے پڑھا کے دیکھیں, پڑھا لیں گے. یہاں کوئی ٹیچر بھی بیٹھا ہوگا نا تو وہ بھی کہے گا کہ گھر میں تو نہیں پڑھایا جا سکتا. اور جب کبھی چھٹی ہوتی ہے نا بچوں کو, اتوار ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار آج بھی کبھی سکول لگتا نا, یہ سکول جاتا. اس لیے کہ ایک دن بھی آپ گھر میں بچے کو, آپ وہ کام نہیں کر سکتے, اور اتنے پیسوں میں بچوں کو پڑھایا نہیں جا سکتا. یہ تو ایک سسٹم ہے, ایک ادارہ بن گیا, کافی سارے بچے آتے ہیں, ایک نظام ہے, چل رہا ہے. ادروائز اتنے پیسوں سے بچوں کو پڑھایا نہیں جا سکتا. تو وہ آپ کے محسن ہیں, آپ انہیں آ کے شاباش دیں گے, انہیں دعا دیں. قرآن مجید نے یہ کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہے. آپ اور ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ انہیں دعا تو دے سکتے ہیں کہ فروخ نواز صاحب میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے, آپ میرے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کسی بندے کو شاباش دی جائے, جب کسی کو دعائیں دی جائیں, تو اس پہ اچھا اثر ہوتا ہے نا, وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, تو وہ آپ کے بچے کے لیے فائدہ مند ہوگا نا. تو اتنی سی بات ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں شکایتوں کی پنڈاریاں کھول کے رکھ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کرتا اسکول, وہ نہیں کرتا, ایسے نہیں ہوا, ٹیچر نے یہ کر دیا, وہ ہو گیا, میرے بچے کی کتاب گم ہو گئی, اس کی کاپی اسکول میں رہ گئی تھی, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا.
حالانکہ وہ آپ کا محسن ہے. آپ سوچیں کہ ایک طرف وہ ہمارے اوپر میرے اوپر احسان کر رہا ہے اور میں جا کے اس کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے, شاباش دینے یا دعائیں دینے کی بجائے میں الٹا اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں, تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے. تو کیوں نہ میں دعائیں دوں اسے جو میرے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, میں کیوں نہ اس کے لیے دعائیں کروں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. تو آپ کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہمارا ٹائم جو ہے وہ بالکل مغرب کا قریب لگ گیا ہے, کہ کم از کم یہ 2 عادات اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ جو میں نے 2 عادات آپ کو بتائی ہیں, پہلی عادت کون سی تھی بتائیں نا, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں. کوئی نہیں یاد؟ چنگا عمل تسی ٹھیک کرے سو بات. شاباش, کچھ لوگوں کو یاد ہے, باقی بھی یاد کریں. اپنے بچے کو روزانہ ٹائم دیں, کچھ ہو جائے, گرمی سردی بارش موسم جیسا ہو, جتنی بڑی آپ کو مصروفیت ہو, اس کو آپ نے جانے نہیں دینا. لازماً وہ ایک ٹائم طے کریں اور اپنے بچے کے پاس بیٹھیں, اور اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ بچے سے پوچھیں کہ اس کا دن کیسا گزرا, اپنا دن بتائیں کہ میرا دن کیسا گزرا, اس کو کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے واقعات سنائیں, اس کو سیرت النبی کے واقعات سنائیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھے. اسے بتائیں کہ محنت کرنے والے, کوشش کرنے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں. اپنی توقعات آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ڈالیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے بنے. آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اس کے دماغ میں ڈالیں, اور جو وہ اپنی بات کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے کہ اس نے کچھ ایسی چیز سیکھ لی ہے جو اسے نہیں سیکھنی چاہیے تھی, اسے محبت سے, ڈسکشن سے, بات چیت سے اس کے ذہن سے وہ نکال سکتے ہیں آپ. یہ ایسے ہے جیسے برتن میں کوئی تھوڑا سا گند ہو اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ اسے صاف کرتے رہیں تو وہ صاف رہے گا برتن, لیکن اگر مہینے بعد اس برتن کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رگڑنا پڑے اور صاف کرنا پڑے. تو یہ پہلا کام ہے جو آپ نے لازماً کرنا ہے. اور دوسرا میں نے کیا کہا, دوسرا کام کون سا تھا؟ یہ اس کا مطلب ہے میں لکھ کے بھی دے دوں ساتھ آپ کو. دوسرا میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر کامیاب والد بننا ہے تو بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو ہوں, شامل ہوں. اور اس کی عملی صورت کیا کہی میں نے, کہ جب سکول بلائے فوراً آئیں, اور اگر سکول نہ بلائے 1 مہینہ گزر جائے تو خود ٹائم نکال کے آئیں, وقت لے کے آئیں. خود نہیں آ جانا, ویسے نہیں آ جانا, اس لیے کہ سکول کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. فون کریں, فرخ نواز صاحب میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ جو ٹائم بتائیں اس ٹائم پہ تشریف لائیں. اور پھر اس کی عملی صورت میں نے بتائی کہ گھر میں ہوم ورک کے وقت اس کے پاس بیٹھیں, آپ بیٹھیں, آپ کی اہلیہ بیٹھیں, آپ اس کے بڑے بہن بھائیوں میں سے کوئی بیٹھے, دادا دادی میں سے کوئی بیٹھے, لیکن کوئی بیٹھے جو روز اس سے پوچھے کہ بیٹا آج کا کام آپ نے کر لیا ہے یا نہیں کیا. اور پھر اس کی عملی صورت میں نے ایک یہ بتائی کہ جب آپ آئیں اسکول میں تو آ کے اسکول کے پرنسپل کو دعائیں دے کے جائیں, اس کو بتائیں کہ آپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے میرے دل کے اندر. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ باتیں اور بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں زیادہ خوراک دوں گا آپ کو تو ہو سکتا ہے وہ بدہضمی نہ ہو جائے, تو ایک تھوڑی سی یہ خوراک میں نے دی تاکہ آپ اسے ڈائجسٹ کریں. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اور دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو مجھے یقین ہے, انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ اس کے بہتر اور اچھے اثرات کو خود یہاں پہ بھی آ کے ڈسکس کریں گے کہ میں نے ان دونوں باتوں پہ عمل کیا ہے اور میرے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بالکل ایک بہترین ابھار آیا ہے, 180 ڈگری پہ چینج ہو گئے ہیں. اب وہ محنت بھی اچھی کرتے ہیں اور والدین کے احترام کے معاملے میں بھی اور اچھی عادات سیکھنے کے معاملے میں بھی وہ پہلے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں. مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ آفاق کا اور وی این ہائی اسکول کا یہ جو سفر ہے یہ انشاءاللہ چلے گا ایسے ہی. ہم ایسے ہی ٹیچرز کو انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے, ہم انشاءاللہ فرخ نواز صاحب کو ایسے ہی کنسلٹنسی فراہم کرتے رہیں گے, ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح انٹریکٹ ہوتا رہے گا اور آپ کے ساتھ بھی یہ بات چیت ہوتی رہے گی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں, ان کی جان میں, ان کی عزت میں, ان کی آبرو میں برکت دے, آپ کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, آنکھوں کا نور بنائے اور ہمارے دل کا سرور بنائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.